حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے متعلق اگر بات کی جائے، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے مسیح موعود ہونے کا، امام مہدی ہونے کا اور مامور من اللہ ہونے کا، نبی اللہ ہونے کا آپ کا دعویٰ ہے حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ اگر ہمیں یہ بتا سکیں کہ ہم اس دعوے کو، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی کو کس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں اور کیسے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ دعوی خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی کا ہم کیا ثبوت دے سکتے ہیں اور کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ سب دعوی اللہ تعالیٰ کی اذن سے فرمائے، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوا ہے یا نہیں، وہی معیار ہمیں دیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کی زندگی میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ضروری یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس شخص نے دعویٰ کس رنگ میں کیا ہے، کیا معین الفاظ میں، کیا حتمی رنگ میں، واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر لوگوں کو اس بات پر گواہ ٹھہرایا ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ موضوع بیان کیا ہے۔ تو اس پہلو سے دیکھا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند نہایت اختصار کے ساتھ کچھ بیانات رکھنا چاہتا ہوں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے حتمی طور پر اپنے دعوے کا اعلان فرمایا۔ دافع البلا کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مسیح موعود ہوں۔ ازالہ اوہام میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ چشمہ مسیحی کتاب میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنے خدائے پاک کے یقینی اور قطعی مکالمے سے مشرف ہوں اور قریباً ہر روز مشرف ہوتا ہوں۔ تتمہ حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور پھر ایک غلطی کے ازالے میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افتراء کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ اسی کتاب میں آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اتنے تحدی اور جلال کے جو دعوی آپ نے پیش فرمائے، آیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے یا نہیں، اور اس بات پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرایا ہے۔ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں کہ کیا ان دعوی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے ناراضگی کا سلوک کیا، آپ کے ساتھ عداوت کا سلوک کیا، اور آپ کو اپنے ان مقاصد میں جن کا آپ نے اعلان کیا ان میں ناکامی آپ کو دلائی، آپ کو ناکام کیا، یا اس کے مقابل پر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان دعوی کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کو ملی، اور ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی اور فائز المرامی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے جو ایک بنیاد بنتی ہے ہمارے اس جواب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام میں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر افتراء کرے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ اور یاد رکھو کہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر بتا دیا کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں دعوے کے بعد کامیابی اور کامرانی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نظر آتی ہے، تو یقیناً اس کو مفتری اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ حال تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کا خلاصہ اس ایک شعر میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیرخوار۔ اب میں آپ کے سامنے آپ کی زندگی کے چند ایک پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ اندازہ اور فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ واقعی اللہ تعالیٰ کی اذن سے تھا، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ یہ سلوک دراصل اس بات میں فیصلہ کن امر ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کی ایما پر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اذن سے فرمایا۔
سب سے پہلے دیکھیں کہ ابتدائی زمانے میں جب کہ آپ قادیان کی بستی میں بھی گمنام تھے، لوگ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو کھڑا کیا تھا اس خدا نے آپ کو یہ وعدہ دیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اب دنیا کے حساب سے یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے، نہ اس شخص کی مقبولیت، نہ اس کے ماننے والے، نہ مال و زر اس کے پاس، نہ کوئی سیاسی پشت پناہی، کسی قسم کی کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ اس کا نام اس بستی سے باہر نکلے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کیے، ایسے ذرائع آپ کو عطا فرمائے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید سے آپ کا نام اور آپ کا پیغام دنیا کے کونوں میں پہنچ گیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 198 ملکوں میں آمدیت کا لگ چکا ہے۔ دوسرا وعدہ آپ کو ایک یہ دیا گیا کہ آپ کی نسل دنیا میں بڑی کثرت کے ساتھ پھیلے گی۔ اب یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، انسانوں کی نسلیں پھیلتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وعدہ دیا کہ ینقطع من آبائک و یبدأ منک، کہ تیرے جو دوسرے رشتہ دار ہیں جو تیرے اس حلقہ ارادت میں نہیں آنے والے، تیری جماعت میں شامل ہونے والے نہیں ہیں، ان کی نسل کاٹ دی جائے گی اور تیری نسل ایسی پھیلے گی کہ ایک نئی نسل کا ایک گویا آغاز ہو جائے گا، اور نئی نسل وہ چلے گی اور دنیا میں پھیلتی چلی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت مسیح موعود علیہ السلام کے دیگر رشتہ دار کم و بیش 60 ان کی تعداد ہے یا اس سے بھی زیادہ، ان سب کی نسلیں ایک ایک کر کے ختم ہوتی گئی، اور مسیح پاک علیہ السلام کی نسل آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ پھر ایک بہت بڑی بات جو ساری زندگی پر حاوی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے۔ ہر میدان میں، ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تائید و نصرت فرمائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک معیار بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مفتری اللہ ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط قول بنا کر منسوب کرے گا اور کوئی دعویٰ کرے گا، ہم اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، شارگ اس کی کاٹ دیں گے، اور وہ بالکل ناکام و نامراد ہو جائے گا، کلیتاً اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ لیکن دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کا معین و مددگار ہوتا ہے، آپ کے پیغام کو وسعت دیتا ہے، آپ کے اثر و نفوذ کو بڑھاتا ہے، اور ہر مشکل مرحلے میں وہی ہے جو آپ کا معین و مددگار تھا۔ اس کے اتنے واقعات ہیں کہ ساری زندگی آپ کی ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ میں ایک اور پہلو سے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم آسمانی عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے ظاہری تعلیم تو اس طرح حاصل نہیں کی، لیکن سارے قرآن مجید کے علوم، دینی علوم، آسمانی علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے۔ آپ نے تفسیر سورہ فاتحہ عربی زبان میں اعجاز المسیح کے نام سے لکھی جو بے مثال ہے، پھر عربی زبان کے 40,000 مادے آپ کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے سکھائے، پھر آپ نے خطبہ الہامیہ ارشاد فرمایا جو اپنی مثال آپ ہے، پھر دیکھیں جلسہ اعظم مذاہب لاہور میں آپ نے ایسا مضمون بیان فرمایا جس کے بارے میں لوگوں نے بالکل وہی کہا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جس کی پیشخبری آپ کو دی تھی کہ مضمون بالا رہا، سب نے اتفاق کیا کہ آپ کا مضمون بالا رہا۔ یہ علم دینے والا کون تھا؟ اور جو علم دینے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ تھا جو ہر موقع پر آپ کا مددگار تھا۔ پھر آپ کی پیشگوئیوں کو نظر کر لیں، پیشگوئی بھی ایک معیار ہوتی ہے۔ دشمنوں کی ہلاکت دیکھیں، ڈوئی کی ہلاکت ہوئی، لیکرام کی ہلاکت ہوئی، پگٹ کی رسوائی ہوئی، اور پھر دیگر نشانات دیکھیں، تعاون کا نشان کتنا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی احافظ کل من فی الدار، اور باقی علاقوں میں اتنی موتی ہوئی تعاون کے نتیجے میں کہ لاکھوں انسان اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جماعت میں اکا دکا کو ایسے واقعات ہوئے، اور خاندان مسیح موعود میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دار میں اللہ تعالیٰ نے کلیتاً اس کو تعاون کی وبا سے محفوظ رکھا۔ کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا بہت بڑا ثبوت نہیں ہے؟ پھر حضرت مسلم موعود کا نشان، یہ ایک اپنی ذات میں ایک بھرپور نشان ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کو اگر دیکھا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اتنے نشانات ہیں کہ غالباً ان کو کئی کتابوں میں جا کر جمع کیا جا سکتا ہے۔ بیماریوں سے شفا یابی، مقدمات سے رہائی، خطرات میں آپ کی حفاظت۔ دیکھیں کپورتھلے میں احمدیہ جماعت کی ایک مسجد تھی، غیر احمدیوں سے جھگڑا ہو گیا کہ کس کی ہے، عدالت میں مقدمہ گیا، جج کی نیت تھی کہ وہ مقدمہ غیر احمدیوں کے حق میں کر دے، اور احمدی پریشان ہو کر مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آتے کہ آپ دعا کریں۔ آپ نے دعا کی اور آپ نے جماعت کے دوستوں کو تسلی دی کہ
کہ याद रखो घबराने की बात नहीं, अगर मैं सच्चा हूं तो ये मस्जिद तुम्हें मिलकर रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जज फैसला लिखने के लिए तैयार था जो मुखालफाना फैसला था, लेकिन अदालत में आने से पहले पहले दिल का हमला हुआ, वहीं पे फौत हो गया। दूसरा जज आया, उसने अहमदियों के हक में फैसला कर दिया। तो हर पहलू से देखा जाए तो बेशुमार इसके निशानात है। अगर कोई दोस्त मुतालिया करना चाहते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपकी किताब सिराज मुनीर, तरियाकुल कुलूब, नुज़ूलुल मसीह और हकीकतुल वही ऐसी किताबें हैं जिनमें ये मज़मून बड़ी तफसील से बयान हुआ है। एक और बात भी आखिर में मैं जिक्र कर दूँ कि ये मालूम करने के लिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये दावा अल्लाह के इज़्न से है या नहीं, लोगों के लिए एक दरवाज़ा खुला है कि वो अल्लाह ताला से दुआ करें, तअस्सुब से पाक होकर नेक नीयती के साथ अल्लाह ताला के दरबार में झुकते हुए अगर अल्लाह ताला से रहनुमाई चाहेंगे तो अल्लाह ताला जो फरमाता है कि इन्ना अलैना लल हुदा, अल्लाह ताला यकीनन ऐसे नेकोकार लोगों को सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई फरमाएगा। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी दरअसल इस बात पर गवाह है कि आपने जो दावा किया ये अपनी तरफ से नहीं था बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से था, और अल्लाह ताला ही हर मौके पर आपका नसीर और आपका मददगार था। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अगर इंसान का होता कारोबार है नाकिसां, ऐसे काजिब के लिए काफ़ी था वो परवरदिगार, कुछ न थी हाजत तुम्हारी न तुम्हारे मक्र की, खुद मुझे नाबूद करता वो जहाँ का शहरयार। और फिर फरमाते हैं किस तहद्दी के साथ, है कोई काजिब जहाँ में लाओ लोगो कुछ नज़ीर, मेरे जैसी जिसकी ताईदें हुई हों बेशुमार। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना राशिद साहब। यहाँ जिस तरह